اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، 19 الواعظین میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام پردوں کو اٹھا لیا گیا۔ آپ ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو تو روزہ رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ عز و جل، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے پروردگار مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دری کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور موجم و صغیر میں حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کا سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح سے اس ماہ میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور موجم اوس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کی سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ وزل، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر، اور حوریں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل، اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس مہینے میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں سے نکاح کرے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زیور بجت کا ایک محل، ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے اور اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے، اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ اور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ بس تم رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے
کرتے رہو۔ پیارے دوستو، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح ہی سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نورۃ المجالس میں ہے کہ بخارا کے ایک مجوسی یعنی کہ عدش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے رمضان المبارک میں مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احتراماً رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت اور مرنے کے بعد جنت میں مشرف فرما دیا۔ پیارے دوستو، اس حقائق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمت سے بھی ضرور مشرف فرمائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان مبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اسی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ادری اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔